ٹرائل میں ہم نے کرن جانا ہے، بڑے بڑی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے نا تو لوگ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ تو پروو کر. اب دیکھیں میری پولیس میرا ساتھ دیتی، ملزمان سے اس 1 منٹ کا کام تھا. اچھا پھر آپ کو میں پولیس کی یک طرفہ چیزوں کا اور بتاؤں. 4 موٹر سائیکل برآمد ہو جائیں نا، ڈی ایس پی، ایس پی یا سی پی او اس کیس پہ بڑی ٹیبل ٹوبل لگا کے پریس کانفرنس کریں گے، جی ہم نے وہ کپڑا ڈال کے ایک بندے کو رکھا ہوا ہوگا، بھی اس کا منہ دکھا بھی دیں گے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کپڑا منہ پہ ڈال کے جی یہ ہم نے اتنا بڑا گینگ پکڑ لیا سارا کچھ. جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اس نے کہا کہ یہ 3 ملزمان ملزم ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ مجرم بن گئے ہیں، اب پولیس کو سانپ سونگ گیا. کوئی ایک آدھی پریس کانفرنس ہی کر دیتے، اتنا ہائی پروفائل کیس تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، پولیس ملتان پولیس یہ ذہن میں رکھے کہ میں نہ ٹوٹنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں. اگر میں زندہ رہا، میری زندگی رہی، میں اپنی بیٹی کے کیس کو منطقی انجام تک لے جاؤں گا انشاءاللہ. اور میں وہی اسد ہوں جو بیٹی کے مرنے سے پہلے تھا، میں وہی اسد ہوں جو بیٹی کے انصاف کے بعد رہوں گا. کیونکہ اب ایک اور چیز ہے، اب دنیا کی تمام بیٹیوں والے والدین اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سسرالی جاتے ہیں چھوٹ، تو اس کا مطلب ہے یا تو بیٹی کی شادی نہیں کرنی، یا شادی کرنی ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اوپر تشدد ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ ہو جائے. ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ بہو کی آواز بن سکے، تو دبائے جائیں گے. یہ جیسے جہیز کا ایشو پہ اکثر بچیاں جیسے گھر سے چیزیں، تو بیٹی کے فیوچر کے لیے پاکستان میں اب قانون سازی ہونی چاہیے. نکاح نامہ میں ایک ایسا فکرہ، ایک ایسا خانہ بنا دینا چاہیے جس پہ لکھا جانا چاہیے کہ اگر وائلنس یعنی کہ اس کی بچی کے اوپر تشدد کیا گیا تو پورے اس فیملی میں جو اس گھر میں بہو کے ساتھ رہتے ہیں، ناقابل ضمانت ان کے گرفتاری ہونی چاہیے. اور کم از کم جس لیول کا اس پہ تشدد ہوگا اس پہ کوئی ٹرائل نہیں، سیدھا جیل. لیکن پاکستان ہے جس پہ مجھے ابھی تک 5 مہینے میں یہ فیصلہ کرنا باقی ہے پولیس کا، انتظامیہ کا، کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے. میں قربان جاؤں ایسے اداروں کا کہ جنہوں نے اس ایک چھوٹے سے کیس کو، صاف ستھرے کیس کو، سب کچھ کلیئر تھا، اتنا الجھا دیا. اچھا شاہ جی، اب 2 ملزمان کی ہائی کورٹ سے ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اور پولیس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا. اس میں ثانیہ زہرا کی ساس اور دیور تھا. اب ساس کا آپ کو پولیس نے بتایا کہ ساس نے دوران تفتیش جب اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تو اس نے کیا اپنا جرم تسلیم کیا کہ ثانیہ کو کس طرح سے قتل کیا، پھر اس کے قتل کو ہم نے کس طرح سے خودکشی کے رنگ دینے کی کوشش کی. دیکھیں جب جے آئی ٹی نے یہ فائنڈنگ اپنی جمع کروائی تھی نا، تو ان کے ایک افسر نے الوداعی مجھ سے ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے. اس نے الوداعی ملاقات میں ہم دونوں میاں بیوی کو ایک بات کہی تھی. اس نے کہی تھی کہ اسد بھائی اور بھابھی، آپ ایک چیز کے لیے تیار رہیے گا، جب یہ کیس ٹرائل پہ جائے گا یا کھلے گا یا اس پہ تفتیش ہوگی، آپ کو بڑی تکلیف اور بڑی اذیت والے چیزیں سامنے آپ کو سہنی پڑیں گی. آپ کی آپ کو جب وہ چیزیں پتہ چلیں گی کو آپ کو بڑا دکھ ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی آپ کو اذیت ہوگی، وہ جس طرح کی ثانیہ کے ساتھ جو ہوا ہے. یہ جے آئی ٹی والوں نے کہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آج اس کو جو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا ہے کمل کو، اپنا عذرا کو، تو اس نے کیا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے اتنا اقرار کر لیا ہے کہ میں ثانیہ زہرا کو لٹکانے میں مددگار تھی. اب انہوں نے مارا کیسے ہے یہ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے بالکل، لیکن کہیں پسند ناپسند کا عنصر آ جاتا ہے، کہیں پیسہ آ جاتا ہے، کہیں سفارش آ جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ کیس کھلے گا، اس کی ایک ایک چیز کھلے گی، ایک ایک کڑی سے کڑی ملائی جائے گی اور ضرور فیصلہ ہوگا. کیونکہ حرف آخر سیشن کورٹ نہیں ہے، حرف آخر ہائی کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی ہے. اللہ کیا اس سے بڑا جو عدل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ثانیہ زہرا کا جو ظلم ہے نا، اس پہ کسی صورت میں انشاءاللہ قاتل نہیں چھوٹیں گے، قاتل نہیں بچیں گے انشاءاللہ. شاہ جی،
ثانیہ کے 2 معصوم بیٹے بھی تھے، وہ بیٹے یقیناً ماں کو بھی ڈھونڈتے ہوں گے، تلاش کرتے ہوں گے، اور بالآخر صبر آ ہی جاتا ہے. اب وہ بچوں کی حالت کیسی ہے؟ ماں کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پورے کیس میں، ثانیہ زہرا کے کیس میں 0% بھی کوئی فیک چیز ہم نے نہیں ڈالی، کچھ بھی نہیں. بالکل. میں یہ میرے سامنے سورۃ ملک ہے قرآن مجید کی، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ثانیہ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ان کے نام سے ڈر جاتا ہے. رات مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ بابا، نانا ابو، میری ماں ساری رات کمرے میں انہوں نے بند کیے رکھی ہے. اچھا، وہ پھر بتاتا ہے کہ کس طرح یہ مارتا تھا میری ماں کو. وہ بچے ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں حلفیاً کہتا ہوں، میں یہ سورۃ ملک ہے قرآن مجید کا حصہ ہے، یہ اتنی مشہور ایک سورت ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی اذیت کے ساتھ ثانیہ نے وہاں زندگی گزاری. لاسٹ ٹائم میری ملاقات 15 شعبان کو ثانیہ سے ہوئی تو آدھا گھنٹہ وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی، میرے گلے لگ کے روتی رہی. میں نے اسے کہا آ جا، کہتی ہے نہیں بابا، کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا، میرے بچے رل جائیں گے. میں نے کہا اس نے دوسری شادی کی ہے، سنے اس کو بھی گھر لے آیا. کہتا نہیں بابا، وہ تو اس کو کہتا ہے میں اس کو فارغ کر دوں گا، چھوڑ دوں گا. یعنی کہ اس معصوم بچی کے اتنا پریشر میں انہوں نے ڈال کے، اتنا اس کو جھوٹ بول کے. اور اس کا سسر سب سے بڑا خبیث آدمی وہ ہے جس نے اس پہ تشدد کی انتہا کر دی. اور اس سب پوری فیملی نے اس میں ثانیہ کو قتل کر میں پورا کردار ادا کیا. اب آپ ذرا ایک اور سٹوری سن لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ نے خودکشی کی، اور خودکشی کی جو وجہ بتاتے ہیں، کبھی یہ تو عدالت میں بتائیں، ایمان سے جج بھی ان کو مارے گا. یہ کہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کے بڑے بیٹے سلار کو، جو اس وقت 3.5 سال کا تھا، اس کو میں اپنی دوسری بیوی کے پاس، میں نے کہا یہ وہاں سوئے گا. اس نے اس کو مارا. میں نے کہا میں اس کو اپنی دوسری بیوی کے پاس لے جاتا ہوں. تو ثانیہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، سوتن کے پاس نہیں سوئے گا، یہ میرے پاس سوئے گا. تو وہ لے کے چلا گیا. ثانیہ گئی اپنے سسر کے پاس، ساس کے پاس، کہ مجھے اپنا بیٹا مجھے دیں، میرے پاس سوئے. تو انہوں نے کہا سو جا، کچھ نہیں ہوتا، کیا کوئی پہاڑ گر جائے گا، صبح آ جائے گا. اور ثانیہ نے دل برداشتہ ہو کے آ کے خودکشی کر لی. ممکن ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ممکن. JIT لکھتی ہے کہ یہ کوئی جو وجہ بتاتے ہیں، یا جو 15 کی کال، آپ 15 کی کال تو پبلش کریں نا، کہ اس طرح 15 کی کال ہوتی ہے. اور حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، موٹر سائیکل لگ جائے، اس کی بھی بڑی جذباتی کال ہوتی ہے. تو جس کی بیوی، اچھا پھر انہوں نے لٹکی ہوئی کو اتارا نہ، پھر انہوں نے فرسٹ ایڈ نہ دی، انہوں نے مجھے اطلاع نہ دی. 5:30 بجے عذرا اپنے بھائیوں کے پاس گئی ان کو بلانے، خود گاڑی پہ، فون کیوں نہ کیا؟ ہر چیز مینیج تھی، ہر چیز پلان تھی، انہوں نے سارا کچھ کیا. اب یہ کہتے ہیں ایک JIT والا، پچھلا JIT والا ایک مجھے افسر کہے کہ جی اگر وہ جائیداد کے لیے ثانیہ پہ کرتے تھے تو اس کو قتل کیوں کرتے، مارتے کیوں؟ میں نے کہا جب میں نے ریفیوز کر دیا کہ ابھی میں نہیں دوں گا، تو انہوں نے اس کو ٹارچر بڑھا دیا، کہ اس کو ٹارچر اس پہ زیادہ شروع کر دیا کہ کسی طرح یہ پریشر میں آئے گی اور لے گی. اس زیادہ ٹارچر میں اس کو مار دیا. کیا واقعہ ہوا ہے، کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کے گھر آنا چاہتی تھی، کیا معاملات تھے کہ اتنا اس پہ تشدد کیا گیا. اور فرینزک رپورٹ میں اوپنلی 3 فوٹو ایسے ہیں جس میں ثانیہ کی کمر پہ، گردن پہ اور سر پہ زخم کے نشان دکھائے گئے ہیں. پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر کہتی ہے کہ وہ نشان جسم پہ کوئی نہیں تھے، کیونکہ جسم باڈی خراب ہو چکی تھی. اگر باڈی خراب ہو چکی تھی تو گردن بھی تو باڈی میں آتی ہے، وہاں نشان تو رہ گئے. تو سارا کچھ پلان تھا. یہ ایک بڑا، میں کہتا ہوں آپ کی سوچ ہوگی کہ جتنا بڑا مافیا میرے سامنے آیا ہوا ہے اور کن کن لوگوں سے میں لڑ رہا ہوں. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ثانیہ کے قاتلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا بچانا چاہتے ہیں. یار کیا اس طرح ان کی بیٹی کے ساتھ سسرال میں ہوتا اور ان کو جب انصاف نہ ملتا تو میں کہتا ہوں، میں دیکھتا وہ کیسے پاگل نہ ہو جاتے. تو خدا کے لیے ثانیہ زہرا کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اور اللہ گواہ، پوری دنیا نے میری ثانیہ کے لیے آواز اٹھائی. 5000 NGOز میں سے 4735 NGOز نے اس پہ سائن کیے
کہ ثانیہ زہرا کو انصاف دینا چاہیے. بالکل میرے وکلاء کو کینیڈا سے اور آسٹریلیا سے کہاں سے اپریسیشن کے مجھے فون آ رہے ہیں کہ آپ کے وکلاء جو بالکل ایک نیک نیتی پہ کوئی ان کی اتنی فیس والا سلسلہ نہیں تھا, ایک مظلوم عورت کے لیے. دیکھیں انسانیت کہیں ہے بھی صحیح, اگر جانور ہیں تو انسانیت بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ثانیہ زہرا کا انصاف بھی ہوگا اور ایک ایسی قانون سازی ہوگی جو مظلوم اور بے سہارا بہوؤں کا سہارا بنے گی. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اسد شاہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے موجود تھے اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ ایک مافیا کے ساتھ کس طرح سے لڑا جاتا ہے, اور وہ مافیا جو ہر جگہ پر براجمان ہو, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے جو عہد کیا ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ضرور انصاف دلاؤں گا. ہم سب مل کر ان کا بازو بنیں گے, ان کی آواز بنیں گے. اور جیسے ہم نے شروع دن سے اس کیس کو رپورٹ کیا, آپ سب کے سامنے رکھا کس طرح سے ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ظالم سسرالی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی ندامت ہوتی ہے, بلکہ ڈٹھائی کے ساتھ وہ الزام تراشی کرنے پر ہی راضی ہوتے ہیں اور الزام پر الزام ہی لگاتے ہیں. اسی کیس پر ثانیہ کو جب انہوں نے قتل کیا اور اس قتل کو خودکشی کا جب رنگ دینے کی کوشش کی, تو مجرم جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ کہیں نہ کہیں اپنے گناہ کے ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے. وہ تصویر جس تصویر کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد ایک آواز اٹھائی کہ یہ ظلم ہے اور اس طرح کا ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے, اور ایک نعرہ بلند کیا گیا جسٹس فار ثانیہ زہرا. آج ہم اسی کاز کو لے کر, اسی مقصد کو لے کر آپ کے سامنے ہیں. اس کیس میں بہت ساری اپڈیٹس آئیں, بہت سارے نشیب و فراز آئے, کہیں اپس آئے, کبھی ڈاؤنز ہوئے, لیکن بالآخر جیت سچ کی ہوتی ہے. 3 ملزمان اس وقت قصوروار ثابت ہو چکے ہیں. باقی جو 3 ملزمان جن کو پولیس نے کس طرح سے بے گناہ کیا, ان کے خلاف بھی جلد اسد صاحب کوئی کارروائی کرنے والے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, اور ثانیہ ہماری جو بہن اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے, آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کیجیے گا. اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں, ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اجازت چاہوں گا, اللہ نگہبان.